جماعت کے ذمہ دار اور اس شہر کے ارکان، کارکنان، مرد و خواتین و حضرات، مجھے بے حد مسرت اور خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے میری آمد کے اس موقع پر ملاقات کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے، اور میں ان ذمہ داروں کا ممنون ہوں کہ اتنے کم وقت میں اتنے سارے دوستوں سے اور خواتین سے تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ مجھے افسوس بھی ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، آپ کی جو مادری زبان ہے اس زبان میں بات کرنے سے قاصر ہوں، لیکن الحمدللہ ترجمے کا اہتمام کی وجہ سے مجھے اطمینان ہے، اور جو مترجم ہیں وہ جیسے جبرائیل امین کے بارے میں بتایا کہ بہت امانت دار ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ترجمے کے سلسلے میں بھرپور امانت کے ساتھ داری کے ساتھ ترجمہ کریں گے۔ میں اپنی اس خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں اس وقت سے آ رہا ہوں جب مولانا اعجاز اسلم صاحب امیر حلقہ تھے، اس کے بعد عبدالرقیب صاحب، اور اسی طرح کئی عمرائے حلقہ کے دور میں ہم نے چنئی کا دورہ کیا ہے، اور ان سب لوگوں کے موقع پر کسی نہ کسی بہانے آپ سے ملنے کا موقع بھی ملتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ جس طرح خواتین بھی ہیں، یعنی مردوں کے ساتھ خواتین کی شرکت اور تقریباً برابر شرکت، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ تحریکی حلقوں میں شاید کم ریاستوں میں ایسا ہے کہ مرد اور خواتین دونوں مل کر کے تحریک اسلامی کے کام کو آگے بڑھا رہی ہیں، تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس میٹرو میں گویا آپ حضرات پوری دل جمعی سے کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں جو اصل ہماری ترجیح ہے کام کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم مسلم سماج کو، مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرے میں بدل دیں، اور یہ اس وقت بڑا آسان ہو جاتا ہے جب مردوں کے شانہ بشانہ ان کے کام میں، اسلامی کام میں خواتین بھی شریک ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح اس نشست میں مرد اور خواتین دونوں جمع ہیں، آپ تامل ناڈو کے علاقے میں مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرہ کے بدلنے میں زیادہ کامیاب ہو سکیں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اسی کے ساتھ میرے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ مرد اور خواتین کا ریشیو تو بہت قابل تعریف ہے، لیکن یہاں نوجوانوں کی تعداد کم ہے۔ کوئی وجہ ہوئی ہوگی، ورنہ جہاں مرد اور خواتین دونوں شریک ہوں تو ان کے بال بچے اور ناتی پوتے بھی یقیناً تحریک سے وابستہ ہوں گے۔ یہ سوال میں نے اس لیے کر دیا کہ اگر نوجوان میں کام اس تناسب و توازن سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کا تحریک اسلامی کا مستقبل بہت روشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ قوموں کی زندگی میں اس کا مستقبل نوجوان ہی ہیں۔ اور یہ سوال بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر سب تحریک اسلامی سے وابستہ لوگ ہیں یا میٹرو کے سوچنے سمجھنے والے ذہین لوگ اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ اگر وہ نہیں ہیں تو یہ بھی ایک بہرحال ایک کمی ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا تجربہ ہے کہ جب میں کہیں گیا ہوں
اور ہمارے رفقا اور جماعت کے لوگوں نے کوئی مجلس آراستہ کی ہے تو عام طور سے تحریک سے وابستہ افراد ہی آتے ہیں، جبکہ تحریک اسلامی دراصل کوئی پوری سوسائٹی کو کس طرح لیڈ کرتی ہے۔ اگر سماج ان اسٹرکچرڈ ماس کو تنظیم اور اسٹرکچرڈ لوگ نہیں لا سکے تو یہ بھی ان کی بہت بڑی کوتاہی اور کمزوری ہوگی۔ ہم کوئی جماعت سازی کے لیے نہیں اٹھے۔ کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ تحریک اسلامی ایک جماعت بنانا چاہتے، ہم جماعت نہیں بنانا چاہتے، انجمن سازی کے لیے نہیں اٹھے۔ ہم تو اتنے لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری ان اسٹرکچرڈ ماس کو صحیح سمت میں لیڈ کر سکیں۔ اگر پورے اس میں کوئی مضبوط لیڈرشپ نہیں ہوگی اور تنظیم نہیں ہوگی تو امت جو ہے انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے اس طرح کے جلسوں میں، نشستوں میں ضروری ہے کہ مرد و خواتین کے ساتھ نوجوان اور تازہ دم نوجوان بھی رہیں، اور اسٹرکچرڈ جو لوگ ہیں یعنی ارکان اور کارکنان اور ہمدردان ہیں، اس کے ساتھ مسلم معاشرے کے دیگر علماء اور دانشور اور دوسرے لوگ بھی ہوں، مختلف مسلک اور جماعتوں کے۔ تبھی آپ سمجھیے کہ میٹرو میں جماعت اسلامی کی تحریک پوری طرح برگ و بار لا رہی ہے، ورنہ وہ تحریک تنظیم سازی کا ایک ادارہ بن کے رہ جائے۔ حضرات، صرف مسلمی سماج کے لوگ نہیں بلکہ میٹرو کی اس نشست میں غیر مسلم دوستوں اور احباب کو بھی بلانا چاہیے، اور یہ روایت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس طرح جماعت اسلامی تحریک ہے، جماعت سازی کا ادارہ نہیں ہے، اسی طرح صرف مسلمانوں کے لیے فکر مندی اس کی نہیں ہے، ترجیحی طور پر یقیناً ہے، لیکن ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ تحریک اسلامی نے اس نقطے کو ہندوستان میں بہت ابھارا ہے، اور جب تک یہ سبق ہم کو یاد رہے گا اس وقت تک ہم گویا تحریک اسلامی رہیں گے کہ اخرجت للناس ہیں، ہندوستان کی عام انسانوں کی خیر خواہی اور بھلائی سب ہمارے پیش نظر ہے، اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں جب کہ ہم اپنی خصوصی نشستوں میں ان کو بلائیں، ان کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ رہیں، ان کی بھی سنیں اور ان سے کو سنائیں، اور ہر طرح کی مجلس میں ان کو بلائیں۔ تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اہتماماً ان کو نہیں بلایا ہے، یا آپ ابھی تک اپنے غیر مسلم دوستوں کے سلسلے میں اتنی قربت آپ کی نہیں ہوئی ہے۔ یہ اگر نہیں ہوئی ہے تو یہ میٹرو کی ایک بہت بڑی یہاں کی کمزوری ہے۔ دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں باہر دبئی کے سفر پر تھا، تو وہاں کے ہمارے تمل دوستوں نے ایک نشست بلائی تھی، تو میں نے ان سے اس وقت وہاں بھی کہا تھا، اور آپ کے سامنے بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبری کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تمل قوم کے لیے الگ تمل کے اندر تمل زبان بولنے والا پیغمبر بھیجا جاتا۔ اگر وہ پیغمبری کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کام جو تمل کے ہمارے مسلم دوست ہیں ان کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور جب کسی قوم میں پیغمبر آتا ہے تو سب سے زیادہ اپنی قوم کا بھائی خواہ، قریب، ہر معاملے میں رہنے والا۔ اگر آپ نے یہ رول نہیں ادا کیا، رول سے مراد تحریک نے جو آپ کو پروگرام دیا وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو دل کی دنیا ہے، ان کے لیے جو پیغمبر کی جو خیر خواہی ہوتی ہے، تمل بولنے والوں کے لیے، تمل آبادی کے لیے، تمل قوم کے لیے جو درد، جو تعلق اور جو محبت اس کے پیغمبر کو ہوتی ہے، وہ اگر آپ پیغمبری کی اس کام کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے کی ہے اور تحریک اسلامی نے اس کو بیدار کیا ہے، تو آپ اپنے اس کام کا جائزہ اس طرح لیجئے کہ آپ کو تمل آبادی کے لیے کتنا درد ہے، ان کی اصلاح کی کتنی تڑپ ہے اور کتنا جذبہ ہے،
تبھی آپ گویا تحریک اسلامی کے سچے کارکن کہے اور سمجھے جا سکتے ہیں، اور اس کا اظہار آپ کے اجتماعات میں، آپ کی نشستوں میں، جب آپ اہم فیصلے لیتے ہیں اس ملک کے بارے میں، سماج کے بارے میں، تو تمل دوستوں ان کے اندر بھی سوچنے والے لوگ ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی زندگی میں قرآن نے اس کو ابھارا بھی ہے کہ بڑے نازک وقت میں اس آبادی کے غیر مسلموں نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے دربار کے اندر ایک شخص کھڑا ہو کر کے ایسی ایڈوکیسی کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کی ایڈوکیسی کو قرآن نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی قوم کے اندر جب پیغمبرانہ کام کوئی گروہ کرتا ہے تو اس کو یقین رکھنی چاہیے کہ ساری خوبیاں ہماری سماج میں نہیں ہیں، بہت بڑی خوبیاں دوسرے سماج کے اندر ہیں، بڑی اچھی شخصیتیں ہمارے اندر ہیں۔ اگر یہ آپ کے اندر احساس ہوگا تب ان کے لیے ایک تعلق بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی تلاش بھی ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کو خاص طور سے یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو چیلنج ہے اصل، اس میں ترجیح اول یہ بھی ہے، اگر آپ مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرہ بدلنے کا عملی ترجیح ہے تو قلب اور جذبے کی ترجیح تو یہ ہے کہ آپ تمل آبادی کے لیے ایک پیغمبرانہ تڑپ اور ہمدردی اور تعلق اس احساس کے ساتھ کہ ان کے اندر بڑی سعید روحیں ہیں، بڑی اچھی روحیں ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ تحریک کے مستقبل کے لیے بہت کارآمد شخصیتیں وہاں سے مل جائیں، اور اس میں آپ کوتاہی کریں گے تو چوک جائیں گے۔ آپ سب لوگ چونکہ تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تک ہم اپنی بات رکھتے ہیں، ورنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں جو وہ وہاں سے جا رہے تھے تو پناہ دینے والے اور روکنے والے غیر مسلمی تھے۔ طائف کے بازار میں جو حادثہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے ایک پہلو سے، تو وہاں بھی مکے میں جس نے آپ کو پناہ دی وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ ایک غیر مسلم تھا۔ ہجرت کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کو گائیڈ کرنے والا ایک غیر مسلم تھا۔ تو سماج میں جب تحریک چلتی ہے تو پورے سماج کے خیر کی قوت کو سمیٹ کر کے چلتی ہے۔ اسی لیے سماج کی یہ سمجھ ہونا کہ جب ہم سماج میں کام کر رہے ہیں تو سماج کے تمام طبقے، تمام حلقے، تمام سطح، ان میں جہاں جہاں بھی خیر ہے سب کو وہ سمیٹ کے لے کے چلتی ہے۔ مسلکوں، گروہوں اور جماعتوں میں کام کرنے والے لوگ محدود سطحوں میں کام کرتے ہیں۔ یہ تحریک اسلامی کے سامنے بہت بڑا کام ہے، اس لیے انسانی سماج کہ ہر سطح میں جو قوت، توانائی، خیر کی صلاحیتیں ہیں سب کو ہم کو لے کے چلنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بڑا دل، بڑا دماغ تحریک کے افراد کے ہونا چاہیے۔ عام طور سے ہم اپنی کارکنوں کی خصوصیات اور اوصاف میں ان باتوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے فرد کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہونی چاہیے کہ اس کا دل بڑا ہو اور اس کا دماغ بڑا ہو، اور اپنے دشمنوں سے وہ پیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جو اس کو پتھر ماریں اس کو دعا دینے کی صلاحیت استعداد رکھتا ہے، اور یہی سنت نبوی ہے اور یہی کردار ہے سنت کا۔ خود اللہ کے رنگ کے بارے میں قرآن نے کہا صبغت اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کالا، پیلا، ہرا تو اس کا رنگ نہیں ہے۔ اس کا رنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے تمام صفات پر چھائی ہوئی ہے۔
مومن کے کردار میں بھی سب سے زیادہ رحمت ہونی چاہیے، اور تحریک اسلامی کے فرد میں یہ صفت ضرور ہونی چاہیے۔ یہ صفت جب ہوگی تو سماج کا رنگ پھر دوسرا ہو جائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک اسلامی کے کارکنوں کو یہ سب سے بڑی خوبی کے اندر یہ پیدا ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بتائے کہ جماعت اسلامی کا فرد کیسا ہوتا ہے تو کہے گا کہ جس طرح خدا رحیم ہے، جس طرح رحمت للعالمین ہے، اس کی امت کو فالو کرنے والے لوگ بھی سراپا رحمت ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ سرمن کے طور پر کہنا، اس لیے کہ جو چیلنج آپ کے سامنے درپیش ہے اس میں بھی جو سب سے بڑا زادراہ ہے اور جو سب سے بڑا ہتھیار آپ کو کام آئے گا، یہی رحمت اور محبت کا۔ اس ملک کو آپ محبت ہی سے فتح کر سکتے ہیں، اور محبت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک دل رکھتے ہوں دھڑکتا ہوا جس میں سب لوگوں کے لیے درد ہو۔ آپ نے جو عنوان دیا ہے اس پر 1 2 3 کر کے کچھ باتیں کرنے سے پہلے ایک بات اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جیسے ہی یہ ہمارے محمد جان صاحب نے جب یہ بتایا کہ یہاں میٹرو کی طرف سے ایک نشست ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک تجویز بھی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہماری گفتگو نشستن گفتن و برخاستن نہ ہو جائے، بلکہ واقعی ایک تجویز بھی ہو۔ مدراس نے پورے ساؤتھ ایشیا کو 3 بڑا تحفہ دیا ہے۔ ایک تحفہ آپ کو یاد ہوگا، تقریباً 1925 ہی کا واقعہ ہے، نومبر میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خطبہ مدراس کے نام سے سیرت النبی پر تقریر کی ہے، جس کا انگریزی میں ترجمہ تو 2017 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے عبدالرحیم قدوائی صاحب نے کیا ہے۔ وہ بہت بارکۃ العرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تامل میں آ گیا ہے۔ دوسری بات، ڈاکٹر اقبال نے ایک تقریر کی ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، وہ 1928 میں، اور اس کو پھر آگے بڑھایا ہے۔ وہ خطبہ جو ہے ونڈرفل ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ امام غزالی کے بعد جو ایک لمبا عرصہ اسلامک فکر کی جمود کا ہے، اس کو توڑنے کی جو کوشش کی گئی ہے، وہ خطبہ وہ ہے۔ اتنا بڑا خطبہ یہ مدراس کا ہے، خطبہ مدراس جو ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے۔ اور تیسرا خطبہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے خطبہ مدراس کے نام سے 1947 میں اپریل میں کیا ہے، تقسیم ملک، آزادی اور تقسیم ملک کے بعد ہندوستان کا لاہ عمل۔ آج کا جو عنوان ہے ہم وہاں سے اس کو شروع کریں گے، لیکن ہم یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رک کیوں گیا؟ آپ نے ایک میٹرو کی تنظیم اور تحریک یہاں شروع کی ہے، تو اگر میٹرو کی طرف سے ہندو اور مسلمان، جماعت اور جماعت کے باہر کے لوگ سب مل کر کے ایک انٹلیکچول کام، ایک علمی اور فکری یہ کام شروع کریں، اور سال میں یہ 3 عنوانات ہیں، کبھی اس پر، کبھی اس پر، کبھی 3 عنوان پر، ایک سیرت کا عنوان ہے، ایک فیوچر کا عنوان ہے، اور تحریک کا عنوان ہے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور ایک فکری اور فلسفیانہ اور حکمت کا عنوان ہے۔ بدل کر کے اگر 4 سال میں 4 سال کے میقات ہے، اگر ایک عنوان پر اس طرح کا دنیا کے کسی بڑے مفکر کو جو تاریخی تقریر کر سکے، جس سے فکر میں ایک نئی فکر کی نشوونما میں اس سے مدد، آگے آ جائیے، ڈاکٹر شاداب موسیٰ صاحب آپ کی جگہ خالی آ گئے۔ تو اب اور یہ کام صرف جماعت نہیں کرے، بلکہ وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ بھی غیر مسلم بھی اس مجلس میں شریک تھے۔ تو اسلام جو انٹلیکچول انسان کی فکری اور ذہنی ارتقاء کا ضامن ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت انسان کو عقل اور سمجھ کی دی ہے،
اور عقل سمجھ کے لیے ایک ایسی کتاب اپنا کلام نازل کیا ہے جو اس کو اور آگے ہمیشہ اس کی نشو و نما میں معاون و مددگار ہے. تو یہ جو ہے ڈاکٹر اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اسی مدراس میں خطبہ دیا گیا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سیرت النبی کا جو خطبات ہیں، اسی طریقے سے خود مولانا مودودی نے جو یہاں تحریک اسلامی کے آئندہ لاہے من خطبہ مدراس ہے، اس کی روایت مدراس کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس کو ٹیک اپ کریں تو یہ گویا مدراس کے میٹرو کا یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. آدمی حوصلہ بڑا رکھتا ہے، دل بڑا رکھتا ہے، جذبہ بڑا رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسی توفیق موقع محل بھی دے دیتا ہے، وسائل و ذرائع بھی پیدا کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تامل ناڈو کے مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کام اس سلسلے کو جاری رکھیں. علامہ اقبال کے جو فلسفیانہ فکر کے بہت اچھے شاگرد ہمارے وہ فرانس میں ہیں، کیا نام ان کا جی؟ نہیں امید اللہ صدیقی نہیں، وہ اخوان کے ہیں نوجوان، اصل بن طارق رمضان. طارق رمضان کا خطبہ بھی آپ دلوا سکتے ہیں اور کسی کا بھی دلا سکتے ہیں. لیکن یہ جو اتنا بڑا کنٹریبیوشن مدراس کا تھا وہ رک کیوں گیا؟ وہ رکنا نہیں چاہیے. اور جب کہ آپ میٹرو کی جماعت کو بھی آپ اگر ویسے ہی رکھیں کہ شہر کے ڈیفرنٹ محلے کی جماعت چھوٹا چھوٹا کام کرتی رہتی، تھوڑا اس کو ملا کر کے تھوڑا اسی کام کو بڑا کیا، تو پھر میٹرو جماعت ہونے کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا. تو آپ کو چاہیے، تم نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ تجویز رکھیں کہ اس سلسلے کو آپ شروع کیجئے اور اس کو سب لوگ مل کے کیجئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، غیر مسلموں میں بہت انٹلیکچوئل لوگ ہیں، اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے وویکانند اور اقبال کے تھاٹس کے پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. دیکھیے، دنیا کی امامت وہ لوگ نہیں کرتے ہیں جو اقتدا کرنے کے، جو مقتدی بننے کے عادی ہوں، وہ دنیا کی امامت نہیں کر سکتے ہیں. دنیا کی امامت وہی کرتا ہے جو اجتہاد اور جہاد کی صلاحیت و سکت رکھتا ہو. مولانا مودودی نے جو خطبہ مدراس آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس حوالے سے اب آپ نے جو عنوان رکھا ہے، ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے دو چار باتیں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مولانا مودودی نے جو بات کہی تھی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں 4 نکاتی لاہ عمل تھا. 4 نکاتی لاہ عمل نہیں تھا. اگر آپ غور کیجئے تو دراصل وہ 2 نکات تھے. 2 نکات تھے، 4 نکات نہیں ہیں. اور 4 نکات سمجھنے کی وجہ سے بہت سا کام نہیں ٹھیک سے ہو سکا. تو ہم آپ خطبہ مدراس سے ہی انہوں نے کہا تھا، تو یہ بات بھی یہی کہنا زیادہ مناسب ہے. انہوں نے کہا تھا قومی کشمکش کا خاتمہ. ایک نقطہ ضرور ہے، لیکن اگر دیکھیے 2 نقطے میں اگر بیان کیجئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں آزادی کا کنسپٹ، اسلامی کنسپٹ کیا ہے، آزادی کا تصور اسلام میں کیا ہے. ویسٹ ماڈرن ورلڈ میں، مسلم ورلڈ میں تو یہ ہے کہ بھئی باہر کے لوگ رول نہ کریں، ہم لوگ عوام اپنے حکومت کریں مل جل کر کے. اسلام میں یہ تصور آزادی کا نہیں ہے. خدا کی بندگی اور غلامی کی آزادی، خدا کی بندگی اور غلامی کی آزادی جہاں ہم کو ہو، بس یہ وہ آزاد ہیں ہم. جہاں خدا کی بندگی غلامی کی آزادی نہ ہو، تو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا جو مسلم معاشرہ تھا وہ اسلامی معاشرے میں بدل جائے. مولانا دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی 4 خرابیوں کی ڈائگنوسس کی تھی انہوں نے، کہ مسلمانوں میں جہالت عام ہے اور وہ اسلام کی سمجھ ٹریڈیشنل وے میں رکھتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ مسلمان میں عمل میں تضاد اور تناقض پایا جاتا ہے، پورے اسلام پر عمل وہ نہیں کرتے ہیں. مسلمانوں کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ وہی خرابی ہے جو بنی اسرائیل میں تھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب.
تم اللہ کی کچھ باتوں مانتے ہو، کچھ پر عمل نہیں کرتے ہو، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ہم دنیا میں ذلیل کر دیں گے، دنیا میں ان کو رسوائی ہوگی اور آخرت میں اور زیادہ۔ دوسری کمزوری انہوں نے بتائی تھی۔ اور تیسری بات جو مولانا نے بتائی تھی کہ مسلمانوں میں منافقت ہے عمل کے سلسلے میں، اور انتشار ہے، یہ انتشار جو ہے مسلمانوں کے اندر ہے، اور یہ انتشار کی وجہ سے پھر مسلمان آپس میں بالکل کسی ایشو پر ایک نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں اسلام کی دینی تعلیم عام کی جائے، ان کے اندر ان کی عمل کی اصلاح کی جائے، ان کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے، اور ان کے اندر ایک اتفاق ہو۔ مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرے میں بدلنے کے سلسلے میں مولانا، اور اس سلسلے میں پولیٹیکلی مولانا نے کہا تھا کہ یہی بات جو پہلے پوائنٹ ہے، وہ پہلا پوائنٹ کس کے لیے ہے؟ قومی کشمکش۔ جماعت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی کشمکش خاتمے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی پالیسی میں لکھ دیں کہ جماعت قومی کشمکش کے خاتمے کی کوشش کرے گی۔ اصلاً یہ ہے کہ مسلمان کی ہندوستان میں آئندہ جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے، ظاہر ہے ہندوستان آزاد ہو گیا، ڈیموکریسی ہے یہاں، تو اب ڈیموکریسی میں جو ڈیموکریٹک سوسائٹی میں قوموں کے درمیان جو ایک پولیٹیکل ول ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہوتا ہے، شیئرنگ ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں مولانا نے کہا تھا کہ اب ڈیموکریٹک پروسیس میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا راستہ اختیار نہ کریں جس کے نتیجے میں یہاں قومی کشمکش ہو۔ مسلمان صرف ایک قوم نہیں ہے، اس لیے پولیٹیکل ایجنڈا اس کا قومی بنیاد پر نہیں ہو، تاکہ وہ ہندو قوم سے ٹکرا نہ جائے۔ وہ آپ کا ایجنڈا اسلامی ایجنڈا ہونا چاہیے، اصولی ایجنڈا ہونا چاہیے، قومی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم ایک لمبے عرصے تک جماعت نے بھی اپنے حالات کے نتیجے میں ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ یہاں پولیٹیکل پارٹیسپیشن ڈیموکریسی کے اندر ہونا چاہیے، اس میں ہم قومی کشمکش کو پوری طرح ختم نہیں کر سکے۔ دوسری مشکل یہ ہو گئی جو ابھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہندو قومیت کے ساتھ مسلم قومیت ڈویژن کے بعد، تقسیم ملک کے بعد مسلم قومیت کمزور ہوئی اس کی لڑائی، تو ہندوستان کی آزادی کے بعد 1960 آتے آتے ریجنل قومیت بنی، ریجنل آئیڈینٹی پالیٹکس شروع ہوئی۔ ریجنل آئیڈینٹی پالیٹکس جب شروع ہوئی، ذیلی قومیت سب نیشنلزم کی، تو اس میں مسلمان کی جو لوکل مسلم قومیت تھی وہ اس سے ٹکرانے لگی، اور اس کو کمیونل فورسز نے بہت فائدہ اٹھایا۔ نتیجہ کہ ہندوستان میں ہم آپ کو مثال دیں، اس کی وجہ سے آپ یہاں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوئی کہ جتنی ریجنل پولیٹیکل فورسز ڈیولپ ہوئیں وہ سب مسلمانوں کے ساتھ یا تو ٹکرا گئیں یا مسلمان اس کے ساتھ گداگری کی سیاست میں رہ گئے، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ کیا ہے وہ شعر اقبال کا کہ دیکھتا ہے گردنیں ساز دلبری، محمود اور ایاز جو ہے، محمود جو ہے ایاز کو، اپنے غلام کو بہت مانتا تھا، تو اس کو تو محمود اور ایاز اگر مانتا ہے بہت تو اپنی آدھی حکومت نے دے دیتا اس کو۔ ہر بادشاہ کو غلام کی ضرورت ہوتی ہے، وفادار کی غلام کی۔ تو اقبال نے بہت اچھا وہ شعر، محمود ایاز دیکھتی ہے حلقے گردن میں ساز دلبری، کہ محمود کو بادشاہ جو ہے غلام کو مانتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ ساز دلبری ہے، وہ تو بادشاہ کی ضرورت ہے، تو کہیں مائی ایکویشن بن گیا، مسلم یادو ایکویشن ہو گیا، اور کہیں ٹکرا گئی یہ بات۔ جھارکھنڈ جب بنا تو ٹرائبل جو قومیت تھی، ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ٹرائبل قومیت کو ہندو فنڈامنٹلسٹ فورسز چاہتے تھے کہ اس علاقے کی جو مسلم قومیت اس سے اس کو ٹکرا دیں، اور اس کے ٹکرانے کے نتیجے میں پورا جو ٹرائبل اور مسلم پولیٹکس کنفلکٹ، انٹرسٹ آف کنفلکٹ ہو جائے اور قومی کشمکش جاری رہے۔
आसाम जो है हिंदुत्वा फोर्सेस के लिए रुका। हिंदुस्तान की जो बनावट है उसमें फाशिज्म, यहाँ हम लोग समझते थे कि यहाँ फाशिज्म ग्रो नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि ये तमिल है, साउथ इंडिया है, आसाम में 40% मुसलमान हैं, उधर पंजाब है, इधर ईस्ट पूरा है। तो यहाँ हिंदू कौमियत की सुप्रीमेसी नहीं हो सकती। लेकिन आसाम में आप जानते हैं कि जब वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस रीजनल पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ उठी और वहाँ कांग्रेस से उसका टक्कर हुआ, मुसलमान कांग्रेस के इतने लॉयल रहे कि वहाँ कांग्रेस के साथ देने की वजह से, उसके वफादार होने की वजह से वहाँ दोनों टकरा गए आसाम में। और उसकी वजह से आपको याद होगा कि ब्रह्मपुत्रा मुसलमानों के खून से लाल हो गई थी। जमीयत उलमा ने साथ दिया था। वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस ने बाइकाट किया था और कांग्रेस इलेक्शन कर रही थी। मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया था उस वक्त। मुसलमानों ने एक बड़ी फोर्स जो है मुसलमानों की, उसने तो इमरजेंसी में भी सपोर्ट किया था, आपको याद है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कौमी कशमकश का ख़ात्मा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अभी हिंदुस्तान में हिंदुत्वा का जो पूरा ग्रोथ था वो मुकम्मल नहीं हुआ है। इसलिए आप ये मत समझिए कि आने वाले दौर में ख़तरात जो है कम होंगे, मुमकिन हो ख़तरात हर हाल में बढ़ेंगे। चाहे वो फोर्स इस वक्त पावर में आए ना आए, कुछ कम हो जाए कुछ बेश हो जाए, वो बात नहीं है। लेकिन हिंदुत्वा फोर्सेस जो है और हिंदुत्वा नैरेटिव जो है और उसकी जो आजमाइश है वो अभी और आगे बढ़ेगी। और जिस तरह हिंदुत्वा साउथ में उसके ग्रास रूट लेवल में जा रही है, उनकी जो पूरी स्टडी अगर आप करेंगे कि यहाँ कैसे वो ग्रोथ कर रही है। झारखंड में जब झारखंड अलग बना स्टेट तो वहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट में उनको बिल्कुल लोग नापसंद करते थे। और वो इलाका माओइस्ट का, जो कम्युनिस्टों का वो ग्रुप है जो हथियार बंद होता है, उसका असर था। लेकिन 10 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने जब सर्वे किया तो महसूस किया कि उन तमाम डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में, रूरल एरियाज़ में, विलेज में ये पेनिट्रेट कर चुके हैं। हम लोगों ने स्टडी जब मुकम्मल की और जो उनके शदीद मुखालिफ थे माओइस्ट लेफ्ट पार्टी वाले, उनके लीडरों से कहा कि क्या बात है कि, तो उन्होंने तमाम पहुंच गए। तो उन्होंने क्या किया कि एकल विद्यालय के ज़रिए पहुंच गए। एक टीचर एक रूम का स्कूल उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। पता भी नहीं चला कि किस तरह हुआ, वो उन्होंने अपने आप को वहाँ बढ़ा लिया। तो आप, मुझे नहीं मालूम कि आपका कोई रिसर्च विंग इस तरह का है कि नहीं जो ये देखता हो कि किस तरह वो यहाँ के लोकल रिलीजियस सिंबल को, कल्चरल सिंबल को हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे वो इस्तेमाल, इसलिए कि उन्होंने हिंदू में यूनिटी पैदा कैसे की। उन्होंने हिंदू में यूनिटी पैदा की खुद मुझसे आरएसएस के हेडक्वार्टर में, जब मैं दिल्ली के हेडक्वार्टर में आरएसएस हेडक्वार्टर में मिलने के लिए गया तो पहली दफ़ा मैंने उनके ऑफिस में अल्लामा इकबाल का वो शेर पढ़ा देखा, लिखा हुआ था। और उसने मुझे बताया कि इस शेर का मतलब जो है शायद आप लोग ठीक से नहीं समझते हैं, हम आपको समझाते हैं। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कहा ये इकबाल ने इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में नहीं कहा, हिंदुस्तान की तहज़ीब के बारे में कहा है। यूनान व मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मंगर है अब तक नामो निशा हमारा। ये हिंदुस्तान की तहज़ीबी क़ुव्वत का नाम। तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ, जिस तरह आपके पास इत्तेहाद की इतनी चीज़ें हैं, हमारे पास इत्तेहाद की कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने 5 सिंबल अलामत निकाला कल्चरल, एक ओम का लफ्ज़ है,
ایک کیسریا رنگ ہے، ایک گائے ہے، ایک گنگا جل ہے، اور ایک بھارت ماتا ہے، دھرتی ہے۔ یہ 5 علامتوں کو ہم نے ہندو کے تمام اختلافات کے باوجود ان کو علامتی طور پر اس سے اتحاد پیدا کیا۔ یہ ہم نے ریسرچ کیا، پھر اس کو سماج میں لا کر کے اس کو جب ایکچولائز کیا، پہلے تو ویژولائز کیا، پھر اس کو ایکچولائز کیا، پھر اس کو بیوٹیفائی کیا، تب اس کے بعد ہندو قوم کو انہوں نے کہا کہ کیسریا رنگ جو ہے ہمارے تمام مذہبی کاموں میں ہون کرتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں تو کیسریا رنگ کا دھواں نکلتا ہے، شعلہ نکلتا ہے۔ اور جنگ کے میدان میں بھی جو مہابھارت ہوئی ہے تو وہ بھی کیسریا رنگ جب آگ جلاتے ہیں تو وہی ہوتا ہے۔ تو یہ تقدس کی بھی علامت ہے اور جہاد کی بھی علامت ہے۔ تو اس رنگ کو ہم نے کیسے بیوٹیفائی کیا، ہندو سماج کے ماضی کی تاریخ سے اس کو جوڑا۔ گنگا جل کے لیے انہوں نے، آپ جانتے ہیں، گنگا جل تمام پہنچایا، اور انہوں نے مہابھارت اور رامائن کی تاریخ کو پورا سیریل بنا کے دکھایا۔ تو ہندو قوم کو بیدار کرنے میں کس طرح انہوں نے سمبل کو استعمال کیا، اور ان کے یہاں جا کے دیکھتے ہیں بھارت ماتا کی، یعنی اس کے لیے وہ وفاداری، عبادت تو اسی کو کہتے ہیں نا، وفاداری، کسی کے لیے زندہ، کسی کے اوپر نچھاور ہو جانا، یہی دراصل کو رب بنانا نا الہ بنا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو خانہ کعبہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو خانہ کعبہ نہیں ہے، کوئی زمینی علامت بھی ہونی چاہیے جس پر کوئی قوم متحد ہو، کوئی کلمہ بھی ہونا چاہیے، کوئی شخصیت بھی ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، آپ کو عہد کرنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ اس سفر میں جو آئندہ ہندوستان کی پولیٹیکل سفر ہو رہا ہے، اس کے سفر میں اس علاقے میں مذہب کی کون سی علامتیں ہیں، گراس روٹ لیول پر کیا چیزیں ہیں جس کو وہ پین ہندوازم کے لیے، ہندو ریوائولزم کے لیے، تہذیبی یہاں کی لوکل تہذیبی سمبل کو پورے ہندوستانی تہذیب سے جوڑ کر کے اس کو زندہ کرنے کے لیے ہندو مسلم کانفلکٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں کے مسلمانوں کو قومی کشمکش، جو مولانا مودودی کا پہلا مشورہ ہے، وہ یہ بتانا ہوگا کہ پولیٹیکلی ہندو یعنی تمل اور مسلم، ان دونوں کا انٹرسٹ پولیٹیکل فیلڈ میں کبھی نہیں ٹکرا ہے۔ یہاں تک کہ جھارکھنڈ میں جب وہاں پنچایت کا الیکشن ہوا تو وہاں ایک قانون ہے، پیسہ کا قانون۔ اس قانون کے تحت اگر ایک پوری آبادی میں 90% مسلمان ہیں اور 10% بھی اگر آدیواسی ہیں تو مکھیا اور سرپنچ آدیواسی ہوگا۔ نتیجہ کہ RSS والوں نے، دوسرے لوگوں نے تحریک چلائی کہ بائیکاٹ کریں ہم لوگ۔ مسلمانوں نے بھی دیکھا کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہم 10% 5% آدیواسی ہیں لیکن مکھیا وہی ہوں گے۔ ہم لوگوں نے کہا نہیں، ہم یہ قانون کے سلسلے میں کہیں گے کہ اس کی اصلاح کی جائے، لیکن اس 5% آدیواسی میں سے کوئی جو سب سے اچھا آدیواسی ہوگا اس کو مکھیا چنیں گے، ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں آدیواسی اور مسلمان ٹکرا جائیں اس انٹرسٹ کو لے کر کے۔ تو اس معاملے میں پولیٹیکلی قومی کشمکش میں خاتمے پر اچھا خاصا ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلم پالیٹکس، مسلمانوں کی طرف سے قومی کشمکش کو ایوائڈ کرنے کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، اور قومی کشمکش نہ ہو اس کے لیے پازیٹیو ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ کو بتائیں، ایک آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی ہندوستان میں مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے، ہم اتنا % ہیں، اتنا MLA ہمارے ہوں، بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ مسلم ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈیموکریسی کا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ ڈیموکریسی کے ایجنڈے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر جب ڈیموکریسی پھلتی پھولتی ہے تو ہر سماج کا ریپرزنٹیشن پورا ہونا چاہیے۔ یہ بات کہنا الگ ہے، اور اس کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹی دکھانا اور اس کو ایشو اور ایجنڈا بنا کر کے کشمکش کرنا، وہ قومی کشمکش کو بڑھاوا دے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کے اندر
1947 کے بعد سے یا تو قومی کشمکش کی پالیٹکس ہوتی، یعنی مسلمانوں کے اپنے حقوق کے لیے وہ جسٹیفائیڈ ہے، لیکن سے فوراً قومی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے. تو کیسے ہندوستان کی ڈیموکریسی کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم آگے بھی بڑھیں اور قومی کشمکش نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ سول سوسائٹی مسلمانوں کو پولیٹیکلی ایکٹیو رکھنے کے لیے گراس روٹ لیول پر سول سوسائٹی جو مسلمانوں کے پولیٹیکل ٹیچنگ کرے، ان کی پولیٹیکلی تربیت کرے، ان کی کیسے پولیٹیکل نیریٹو سیٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو بتائے اور عملی میدان میں رہے، اور کس طرح ہر فیصلے میں لوکل آبادی کے ساتھ ایک نئی انڈرسٹینڈنگ کر کے ایک کامن نیریٹو ڈیولپ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی مسلمان ہی کرے، یہ صحیح بات نہیں ہے. ہندو کی نمائندگی ہندو ہی کرے، یہ صحیح بات نہیں ہے. مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ مسلمان کرے گا، لیکن مسلمانوں کی پولیٹیکل ایڈوکیسی غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. بابری مسجد کی ایڈوکیسی جوڈیشری میں تو غیر مسلم کر رہے تھے، تو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں بھی مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہندو کی بھی ایڈوکیسی کریں، اور ہندوؤں کو پر بھی اعتماد رکھنا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی صحیح ایڈوکیسی کریں گے. یہ دراصل جمہوریت میں پولیٹیکلی کس طرح آپ ایکٹیو ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. ہندوستان کی جمہوریت میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا نیچرل گروتھ مسلم سماج میں نہیں ہو رہا ہے. ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے نارتھ انڈیا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، بہار اور جھارکھنڈ اور یو پی کی سطح پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ دیوبندی کرتے ہیں، بریلوی کرتے ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں، جماعتی تنظیمی مسلکی بنیادوں پر جو مدرسے کے ہیڈ ہیں، جو مسجد امام کے ہیڈ ہیں، وہ کرتے ہیں، جو ڈیموکریٹک پالیٹکس میں ایکٹیولی پارٹی حصہ نہیں لیتے ہیں، لیکن وہ دراصل لفظ بہت اچھا نہیں ہے، لیکن بروکر کی طرح کام کرتے ہیں. مسلم سماج کے اندر ڈیموکریسی میں پولیٹیکل بروکر نہیں پیدا ہونا چاہیے، پولیٹیکل لیڈر ہونا چاہیے جو اس پلیٹ فارم پر جا کر کے پوری ڈیموکریسی کے پروسیس میں لیڈرشپ کا رول ادا کرے. حضرات، کوئی سماج آگے بڑھتا ہے، ہم اپنی بات یہاں پر کہتے ہوئے ختم کریں گے کہ جو آپ کہتے ہیں مسلم سماج کو اسلامی سماج میں بدلنا، سماج کیا چیز ہوتی ہے؟ سماج میں 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں اصلاً. ان چاروں کو آپ نے اسلامی کر دیا تو وہ اسلامی سماج ہوگا. ایک تو فرد ہوتا ہے، فرد کے بغیر سماج نہیں بنتا ہے. دوسرے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے، اسٹیٹ ہوتا ہے، مارکیٹ ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. انسٹیٹیوشن کھڑا ہوتا ہے ویلیوز پر، تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ فرد ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ویلیوز ہوتے ہیں، اور ویلیوز بنتے ہیں عقیدے سے. تو گویا عقیدہ، ویلیو، انسٹیٹیوشن اور اس انسٹیٹیوشن کو چلانے والی کہ افراد اور لیڈرشپ، یہی سماج ہے. اسی سے سماج بنتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلم سماج کو اسلامی سماج بنانا چاہتے ہیں، ہندوستانی سماج کو ہم اسلامی سماج بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سماج میں آپ کچھ ویلیوز ہیں، اس ویلیوز کی کچھ عقائد ہیں، ان عقائد کی بنیاد پر کچھ ویلیوز ہیں، اس ویلیوز کو ایکچولائز کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اس کو چلانے کے لیے کچھ لیڈرشپ ہے. اسی کا نام سماج ہے. یہ 4 کام آپ کر لیں، آپ سماج کو کنورٹ اور بدل سکتے ہیں. تحریک اسلامی یہی کام کرتی ہے. اس اتنی میچورٹی کے ساتھ ہندوستانی سماج کے ساتھ آپ جب ڈائیلاگ کریں تو آپ اصرار نہیں کر سکتے ہیں، آپ زور نہیں ڈال سکتے ہیں کہ میڈائیول ایج کے جو انسٹیٹیوشنز تھے اسی ایٹیکیٹ کے ساتھ وہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں. آپ ویلیو پر زور دیں گے، اس ویلیو کو جو فیتھ مضبوطی عطا کرتا ہے، یعنی آپ کا جو ورلڈ ویو ہے، آپ کا جو انسان کے بارے میں نقطہ نظر ہے، آپ کا جو کائنات کے بارے میں نقطہ نظر ہے، تو انسان اور کائنات کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے، یہ جو کمیونزم ہے،
یہ جو فاشزم ہے، یہ جو کیپٹلزم ہے، یہ صرف ایک ہی درخت کی سب ہے، یہ پھل الگ الگ ہیں، ٹھیک سے پٹائے نہیں جاتے ہیں، کہاں سوائل کیا ہے، یعنی سب انسان کے بارے میں جو آزادی کا تصور ہے، اور انسان جو خود اپنا آپ خدا بن جاتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب پیدا ہوئے ہیں تینوں۔ تو یہ جو ویلیوز ہیں، یہ ویلیوز کچھ سرٹن انسان اپنے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے، تو جس کو ہم دعوت کہتے ہیں، کہ ہم دعوتی عمل کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کسی قوم کے ساتھ انٹریکشن تصور کائنات پر ہوگا، تصور ذات پر ہوگا، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں جائیں گے، ہم کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، ہماری عقل کافی ہے کہ نہیں، عقل کے ساتھ کوئی اور چیز ہونی چاہیے کہ نہیں، انسانی تجربات کی زندگی میں کیا اہمیت، ان سب پر ڈائلاگ کرنا، ڈسکشن کرنا دعوتی کام ہے۔ اور ان عقائد کی بنیاد پر جو قدریں جنم لیتی ہیں، انسان کی مساوات پر، انسان کی حریت پر، انسان کی ڈگنیٹی پر، ان سب پر جو قدریں ڈیولپ کرتی ہیں، ان قدروں کو ایکچولائز کرنا اپنی زندگی میں، یہ کردار بنانا ہے، اور ان اصولوں پر کوئی انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر کے اس کو لیڈ کرنا، یہ جو ہے تمدن کی پاسبانی ہے، چلانا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا اہم کام ہے، اور اسی کو اسی ڈائمنشن میں کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو مسلمانوں کا جو پولیٹیکل ایجنڈا دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بناتے وقت کیا دعا کی، کیا کہا؟ اس سے پہلے جب ان کو کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ مسلمانوں کا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے، جو پولیٹیکل سیکولر ایجنڈا، یعنی دنیاوی، سیکولر ان دا سینس دنیاوی ایجنڈا ہے پیس، امن، اور امن عدل کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، تو امن اور عدل، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ رسول اللہ نے مدینے کو بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ الائنسز کیے۔ دوسرا ورزق اہلہ من الثمرات، ابراہیم علیہ السلام نے کہا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اس کو اللہ رزق دے، اس کے اللہ رزق شروع دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، فَأُمَتُّهُ قَلِيلًا، کہ ان لوگوں کو بھی ہم دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا یہ ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ سب لوگوں کو ملے، پوری طرح ملے۔ انسانوں کی ضرورت کی لسٹ جب آپ کریں گے تو الگ الگ ہو جائے گی، آج کے ڈیولپ کے دور میں پریاورن تک ہو جائے گا، آج کے دور میں پانی یہ سب کچھ ہو جائے، اور تیسری چیز ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ایجوکیشن سسٹم کی، کہا کہ اللہ اس قوم میں ایک امت پیدا کروں، ایک نبی پیدا کر، اور جو ان کو تعلیم کتاب و حکمت عطا فرما۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعا بالکل دنیا کی امامت کے لیے دعا ہے، یہ پالیٹکس کی دعا ہے، جہاں بانی اور جہاں گیری کی دعا ہے۔ تو مسلمانوں کے جب ہم کہتے ہیں کہ قومی کشمکش ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایجنڈا یہ ہوگا، تو اس ایجنڈے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس ملک میں ان ویلیوز کو جو امن کی پاسبانی، جسٹس، سارے انسانوں کی بنیاد، یہ ڈگنیٹی آف دا ہیومن ہے۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو تکریم دی، اور اس آدم میں ہندو مسلمان سارے لوگ شریک ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ اور بندے کے درمیان کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، ایک حجاب ہے غیب نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ خدا حجاب میں رہے، ایک کتاب بھیج دی، فرشت اور پیغمبر بھیج دیا، پیغمبر اور کتاب نازل ہونے کے بعد تو پھر کوئی سوال نہیں اٹھتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ غالب نے مومن کے شعر پر کہا کہ میری پوری دیوان لکھ دی، اس لیے کہ گویا کا لفظ کہہ کر کے محبوب کو جو حجاب میں تھا اس کو حجاب سے باہر کر دیا، جو ہجر میں تھا اس کو وصل، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھ کر کے کوئی آدمی کہے تو آیات الہی ہے،
ساری نشانیاں ہیں اللہ کی، لیکن ان نشانیوں کے باوجود بھی حجاب کا ایک پردہ ہے. اسی لیے پاپائیت اسلام میں نہیں ہے. خدا و بندے کے درمیان حجاب نہیں ہونا چاہیے. خدا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، کیا ہے وہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور یہاں پر بدل دیا اجیب الدعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی. اب یہ نہیں کہا اے محمد کہو کہ لوگ ہم کو پکارے ہیں، بیچ سے خود رسول کو بھی ہٹا دیا، کہا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. دولت جو ہے گردش اگر بڑے لوگوں میں کرے صرف تو حجاب بن جاتی ہے. خدا کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کو، ٹائم کو، سب کے نہیں، اس کو اس حجاب کو بھی ہٹا دیا. کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے کہ دولت جو ہے انسان کے درمیان وہ حجاب نہ بن، بلکہ کہا کہ ایسی دولت کا نظام ہو جو گردش کرتی رہے. پاپائیت کو ختم کیا، فیوڈلزم کو ختم کیا، ساری چیزوں کو ختم کیا. خدا اسلام جو ہے بندے اور خدا کے درمیان، خدا کی عطا اور بخشش کے درمیان کوئی حجاب نہیں بن جائے. تو یہ کہ ساری دولت کسی لوگوں کے ہاتھ میں ہو جائے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے اسلام کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے، مسلمانوں کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے، جب مولانا مودودی نے کہا قومی کشمکش کا خاتمہ، تو یہ ایک جملہ ہے، لیکن ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کو اور آپ کو ورکڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ قومی کشمکش کا خاتمہ ہو، اور اس کے ساتھ اس کو خاتمے کے پازیٹیو کیا چیز ہو، اس کو ورکڈ آؤٹ کرنا چاہیے. تو آئندہ حالات سخت، عالمی حالات بھی، ملکی حالات بھی سخت سے سخت ہوتے جائیں گے. اس میں ساؤتھ انڈیا کے اندر بھی لپیٹ میں آئیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی ایسی تربیت ہو. مکے میں مسجد نہیں بنی، مکے میں زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، مکے میں روزے کا حکم نہیں آیا، بلا وجہ نہیں آیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ہے جیسے جیسے تمدن چلانے کی پوزیشن میں ویسے ویسے شریعت بھی نازل ہوتی رہی ہے، ویسے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھتے ہیں اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی، بعد میں اسٹینڈنگ آرمی کیا، انہوں نے اجتہاد کیا. ہندوستان کے جو یہ ڈیموکریسی کے ماحول میں تربیت کا کیا نظام ہم ڈیولپ کریں، پولیٹیکل تربیت کا کیا نظام ڈیولپ کریں؟ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا. ہندوستان کی تمام قوموں نے اپنے آئیڈیاز کے مطابق جو ان کا ورلڈ ویو ہے، ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے لیڈرشپ پیدا کیا. آپ لیڈرشپ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ملک کو چلانے کے لیے جو افراد ہونے چاہیے اس کے عملی میدان میں تربیت کرتے ہیں. مسلمانوں نے سیاسی میدان میں اسلامی شعور اور ایجنڈے کے ساتھ سرگرمی اور کوشش نہیں کی. یہ کام ہم کو کرنا ہوگا. نہ مسلمانوں نے مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرے میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی، دعوت کا محدود تصور رکھا. بات کیا یہ کہ تاکہ کسی ہندو کو مسلمان کر دینے کی کوشش، یہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے، بلکہ وہ جو دائیانہ رشتہ ہوتا ہے کسی قوم کا، کسی فرد کا کسی کے ساتھ، جو مخلصانہ رشتہ ہوتا ہے، جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اس محبت کے رشتے کی جو بات چیت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو عمل ہوتا ہے، وہ ہے دراصل دعوت کا عمل. تو وہ بھی ہم کو اور آپ کو کرنا ہوگا. حضرات، مولانا مودودی نے سیاسی کشمکش میں ایک جملہ رکھا، جس قوم کا نظام تعلیم و تربیت اس کے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر اس کے ہدف کی طرف اس کو متحرک اور رواں نہ رکھے، اور جس قوم کا نظام سیاسی شعور اور سیاست اس کو بے نیاز، حالات حاضرہ سے بے نیاز کر دے، اس قوم کی حفاظت، اس قوم کو زوال سے کوئی شخص نہیں روک سکتا. آپ کو اتنے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، نظام تعلیم بولتے ہیں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، نظام تربیت بولتے ہیں تو مسجد کا نظام ہے. تو چاہے مسجد کا نظام ہو، چاہے تعلیم کا نظام ہو، یہ دونوں عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر کے مسلم سماج کو اس کے ہدف کے مطابق آگے لے جانے کی قوت نہیں پیدا کر رہا ہے. ان کے اندر اجتہاد نہیں پیدا ہو رہا. ان کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جو تعلیم اللہ کے رسول نے دی تھی وہ تربیت ان کی نہیں ہو رہی ہے.
اور جمہوری سیاست مسلمانوں کی تاریخ میں فرینچ ریولوشن کے بعد جو ان کے یہاں جمہوری سیاست آئی، ہمارے یہاں ابھی تک ملوکیت سے، ڈکٹیٹرشپ سے، خانقاہی نظام سے ہم آگے نہیں نکل سکے۔ ہندوستان میں جو آنے والا دور ہے یہ دراصل بڑی آزمائش اسی لیے ہوتی ہے۔ مسلمان 21ویں صدی میں دنیا کی امامت اور قیادت کے لائق اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کو شدید آزمائش سے دوچار کر دیا جائے، تاکہ اس کے تمام میڈائیول انسٹیٹیوشنز جو آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں، اس کی قدروں پر نئے انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوں، ان کی قدروں پر نئی لیڈرشپ ڈیولپ کریں۔ اور یہ لیڈرشپ اسی وقت ڈیولپ ہو سکتی ہے جب ہم کو اس کا شعور ہو جانے۔ آنے والا دور بہت ساری آزمائشیں لے کر کے آئے گا، لیکن یہ آزمائش اس لیے ہے کہ آنے والے دور کی امامت کے لیے ہم نئے نئے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں، جس کی قدریں، بنیادی قدریں تو اسلامی ہوں گی، لیکن اس کا اسٹرکچر جو ہے، اس کا طریقہ کار، اس کی میتھڈولوجی ماڈرن ہوگی۔ یہی ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اس کا ہم اگر چیلنج جواب دے دیا تو یقیناً ہم آنے والے دور ہمارے لیے مستقبل زیادہ بہتر اور روشن ہوگا، اور اس کا ہم جواب نہیں دے سکے تو ظاہر ہے تاریخ، اللہ کی سنت ہم کو معلوم ہے، جو اس تاریخ کا ساتھ نہیں دیتا ہے، تاریخ سازی کے عمل میں ساتھ نہیں دیتا ہے، تو تاریخ کا ایک گوشہ ہے جو کھنڈر بنا کر کے اس قوم کو کر دیتا ہے۔ یقین جانیے کوئی دوسری قوم کسی قوم کے مستقبل کو نہیں سنوارتی ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ فلاں آ جائیں گے تو ہماری قسمت سے مر جائے گی، فلاں پاور میں آ جائیں گے تو مسلم امپاور میں ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ مسلم امپاورڈ اسی وقت ہوں گے جب وہ پلرل ڈیموکریٹک سوسائٹی میں اپنے اصولوں اور عقائد کے مطابق سروائیو کرنے کی قوت بھی پیدا کریں، اور بلکہ قیادت و عمارت کی قوت بھی پیدا کریں۔ اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہماری بہترین رہنمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، یمن کا گورنر بناتے ہوئے آپ نے یہ بھی کہا، معاذ تم جب لوٹ کے آؤ گے تو شاید مسجد نبوی اور ہماری قبر کی زیارت کرو گے۔ اس پر معاذ بن جبل بھی رونے لگے، رسول اللہ سے بھی اشک بار ہوئے، آپ بھی رونے لگے، لیکن آپ نے پوچھا معاذ بن جبل تم کیسے یمن جا رہے ہو، کیسے تم وہاں فیصلہ کرو گے؟ بتایا کہ قرآن کے مطابق۔ کہا وہاں نہ پاؤ تو؟ کہا سنت کے مطابق۔ کہا اس میں نہ پاؤ تو؟ اس میں نہ پاؤ کا مطلب اگر یہ کوئی سمجھے کہ سب بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، سب بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں سب باتوں کے لیے رہنمائی اور روشنی وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جب کوئی نئی بات آئے گی تو ہم اسے پائیں گے۔ آنے والا دور ایک نیا دور ہوگا، نئی آزمائش کا دور ہوگا۔ تاریخ کے پیچھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں، امام غزالی کے فلسفے میں اس کی کوئی ہم کو وہاں سے رہنمائی نہیں ملی۔ ہاں اس سے ہماری مدد ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے تو یقیناً ہم اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں اور روشن کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے بہت ممنون شکر گزار ہیں کہ آپ نے آنے والے دور کے سلسلے میں اور مستقبل کے سلسلے میں اپنی ترجیحات کے بارے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو آپ کو سوالوں کا جواب دینے میں معاون و مددگار ہوگی۔ شکریہ۔